اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دوستو، آج موضوع گفتگو عقل ہے۔ عقل کے موضوع پر کچھ اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قول ہمارے سامنے ہے۔ فرماتے ہیں جس کو غصہ دیر سے آتا ہے بہت ہی عقل مند ہے، اور جو زود رنج ہوتا ہے اپنی بے وقوفی ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور فرمان حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، احمق جب تک خاموش رہے عقل مند شمار ہوتا ہے۔ احمق جب تک خاموش رہے عقل مند شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے حضرت مولا علی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ فرماتے ہیں عقل کامل ہو جائے تو گفتگو گھٹ جاتی ہے۔ عقل کامل ہو جائے تو گفتگو گھٹ جاتی ہے۔ ایک اور انہی کا فرمان ہے، عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ یعنی جو عقل مند ہوگا وہ آخرت کی فکر میں رہے گا، نیکیوں کی فکر میں رہے گا کہ نیکیاں کرنی، اور گناہوں سے بچنے کی فکر میں رہے گا، اور اپنے گناہوں پر پشیمان رہے گا اور غم زدہ رہے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام کا ایک اور فرمان مبارک ہے، بے عقلی سب سے بڑی غریبی ہے۔ اللہ اکبر، بے عقلی سب سے بڑی غریبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ خود چاہتا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں۔ تو اور اسی طرح حکیم لقمان علیہ السلام کا بھی فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ فرماتے ہیں عقل و حکمت کے لیے ضروری ہے۔ کون کون سی باتیں ضروری ہیں وہ انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ عقل و حکمت کے لیے ضروری ہے نظر نیچی رکھنا، سچ بولنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کی عزت کرنا، پڑوسی کی حمایت کرنا، اور جس بات سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے ترک کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی باتیں بتا دی ہیں۔ یہ ساری کوالٹیز ہوں تو عقل و حکمت اس بندے میں موجود ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں جو بندہ اخلاق شریفہ پر، اخلاق عظیم پر عمل پیرا ہوگا وہی عقل مند ہوگا، اور جو عقل مند ہوگا وہ ان اخلاقیات والی باتوں پر، ان اخلاق حسنہ پر عمل ضرور کرے گا۔ تو ایک دفعہ پھر یہ پڑھتے ہیں کہ عقل و حکمت کے لیے ضروری ہے، نمبر ایک، نظر نیچی رکھنا۔ ظاہر نظر نیچی راستوں میں چلنے کے دوران رکھنی ہے، نظر نیچی رکھنی ہے، اور سچ بولنا، جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ تیسرے نمبر پر عہد کو پورا کرنا، وعدہ کی وفا کرنی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے۔ مہمان کی عزت کرنا، جو شریف اور با اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ مہمان کی عزت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اخلاق میں شامل ہے، ہمارے دین میں شامل ہے۔ پڑوسی کی حمایت کرنا، ہمسائے جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کی حمایت کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے حمایت کہاں کریں گے؟ اچھے کاموں میں کریں گے، نیک کاموں میں کریں گے، بھلائی کے کاموں میں حمایت کریں گے، ورنہ اور کسی کام میں ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ اور جس بات سے کوئی فائدہ نہ ہو، آخری پوائنٹ ہے، جس بات سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے ترک کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ علم و حکمت کی باتیں ہیں، حکیم لقمان نے یہ ہم تک پہنچائی ہیں، ہمیں بتائی ہیں، سب کے لیے یہ مشعل راہ ہیں۔ اور فرمان حکیم لقمان کا ہمارے سامنے ہے، عقل مند کی دوستی اختیار کر، اس میں بہت فائدے ہیں۔ عقل مند کی دوستی اختیار کر، اس میں بہت فائدے ہیں، تو ہمیں دوستی بھی عقل مند سے رکھنی چاہیے۔ ایک اور فرمان ان کا موجود ہے، عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ جیسے مولا علی علیہ السلام نے پہلے فرمایا ہے، ان کا بھی فرمان ہم نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے
کہ جی عقل جو نہیں ہے جس کے پاس، بے عقلی سب سے بڑی غریبی ہے۔ تو یہ حکیم لقمان علیہ السلام نے بھی یہی قول فرمایا ہے، عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ اور بھی کافی فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں سے ایک فرمان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ خاموشی نہیں ہو جاتی۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ خاموشی نہیں ہو جاتی۔ جزاک اللہ خیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔